السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر یعنی آقا علیہ السلام کو حضرت حلیمہ کی گود میں دے دیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون سرکار کو لے کر چلنے لگتی ہے، اسی سواری کی طرف جس سواری سے آئی تھی، تو وہ سواری آتے وقت کمزوری کی بنیاد پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور جگہ جگہ پر بیٹھ جا رہی تھی۔ لیکن اب جب حلیمہ خاتون اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس اونٹنی میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیزی کے ساتھ وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے لوگوں نے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ تو نے مکہ میں سواری بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار ضرور بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبداللہ کے بیٹے محمد کے چلنے کی برکت ہے۔ پھر پوچھا حلیمہ، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ بھی مہک رہا ہے، انہی کی چلنے کی وجہ سے راستہ بھی مہک رہا ہے۔ میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی۔ حضرت حلیمہ 12 پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے گزر رہی ہیں اور جس پہاڑی سے گزر رہی ہے، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور ان پہاڑوں کے درمیان کوئی جانور ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور حضرت حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے ہیں، گویا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سرکار جا رہے ہیں، زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، زیارت کر لو، آقا کریم جا رہے ہیں، زیارت کر لو۔ آقا کو لے کر حلیمہ جب اپنے قبیلے میں پہنچی تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر سرکار کے آنے سے بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی بارش سے سیراب ہو جاتی ہے، منور و مجلہ ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے، جانوروں سے دودھ نکال لو، اور جب وہ دودھ نکالنے جاتے ہیں تو وہ جانور جن کے دودھ خشک ہو چکے تھے ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! سرکار کی برکت تو دیکھیے کہ جس جانور کے تھن خشک ہو چکے تھے اس جانور کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ سرکار کے آنے کی وجہ سے جب وہ دودھ نکالتے ہیں تو گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے حلیمہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میرے ہی نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، سارے لوگوں نے دیکھا کہ سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا، یہ سردار قریش محمد ابن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے کہ سارے لوگوں کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا حسین و جمیل عظیم الشان بابرکت بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا۔ حلیمہ تو بہت برکت والا بچہ لے کر آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ انہی کی آنے کی وجہ سے بارش ہوئی، انہی کی آنے کی وجہ سے آبادی مہک رہی ہے اور انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر آئی ہیں، اس آبادی سے کوئی بھی جانور کسی جانور کو لے کر نہیں جاتا ہے، جبکہ سرکار کے آنے سے قبل بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، لیکن آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو اٹھا کر نہیں لے جا رہا ہے، کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی درخت کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک ہی درخت کے نیچے چڑھ رہے ہیں۔ نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ ہی شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سماعت فرماتے چلیے، حضرت حلیمہ کے گھر بھیڑ لگ گئی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں اپنے بچوں کو لا کر، اے حلیمہ ان کا دست مبارک میرے بیٹے کے سر پر پھیر دیں۔
تو دائی حلیمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کو ان بچوں کے سر پر پھیر دیتی ہیں۔ میرے آقا کے پاس جو بچہ لایا جاتا ہے وہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا، سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ عورتیں پیالوں میں پانی بھر بھر کر لاتی اور کہتی ہے اے حلیمہ تو برکت والا بچہ جو لے کر آئی ہے ان کا ہاتھ پانی کے اس پیالے میں ڈال دے۔ حضرت حلیمہ سرکار کے دست مبارک کو اس پانی کے پیالے میں ڈال دیتی ہیں۔ لوگ جب اس پانی کو بیماروں کو پلاتے ہیں تو بیمار اچھا ہو جاتا ہے، اور جانوروں پر چھڑکتے ہیں تو جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس طرح سے پریشان ہو گئی تو حلیمہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر قابو نہیں پا سکوں گی، تمام پیالیاں چھوٹ رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے دروازے پر ایک حوض کھدوایا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان فرما دیا کہ جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر جانا ہے وہ اس حوض سے پانی لے کر جائے۔ آپ غور کیجئے کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے، سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھومن پیا جا رہا ہے، بیمار شفا پا رہے ہیں، جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو تھن دودھ سے بھر جا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جس طرح بچے سال میں بڑھتے ہیں، محمد کے جسمانی بڑھنے کا عالم یہ تھا کہ آپ مہینے میں اتنا بڑھ جاتے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں آپ کو جب تک دیکھ نہ لیتی مجھے چین و سکون نہیں ملتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس طرح عورتوں کو بچوں کی خدمت پر تکلیف ہوتی ہے، مجھے محمد کی خدمت پر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور میں جب آقا کو بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا۔ عورتیں کہتی حلیمہ تو کتنا برکت والا بچہ لے کر آئی ہے، جس جگہ لیٹ جائے وہ جگہ مہک جائے، جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جائے، جس علاقے میں رہے وہ علاقہ مہک جائے۔ سبحان اللہ، یہ سب ہماری سرکار کی برکت ہے کہ سرکار جہاں پہ رہتے، جس جگہ سے گزرتے وہ علاقہ وہ جگہ مہکتا چلا جاتا۔ حضرت حلیمہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں، رات کو چاند نکلا ہے سلا دیتی ہے۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے جب وہ بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور بچہ کو سلا دیتی ہے تو دیکھ لیتی ہے کہ میرا بچہ سو رہا ہے یا نہیں۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ نہیں سوتا تو ماں بچے کو تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرت حلیمہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور سلا دیا، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے غور کیا کہ محمد سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو جیسے ہی میری نگاہ محمد پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آقا جاگ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آقا کی ایک انگلی کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی سرہانے جا رہی ہے، کبھی پایتانے جا رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں جب ہم نے غور کیا کہ محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند ادھر ادھر جا رہا تھا، اگر وہ انگلی دائیں طرف لے جاتے تو چاند دائیں طرف چلا جاتا، اگر بائیں طرف لے جاتے تو چاند بائیں طرف چلا جاتا، اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے تھے تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا تھا، اگر انگلی بائیں کی طرف لے جا رہے تو چاند بائیں کی طرف جا رہا ہے۔ جدھر انگلی جا رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرح گھوم رہا تھا، گویا کہ سرکار کی انگلی کے اشارے پر چاند گردش کر رہا تھا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار کی شان کہ بچپنے کے عالم ہے، اپنی انگلی کے اشارے پر چاند کو نچاتے ہیں، گویا کہ سرکار نور کے اور ان کے کھلونے بھی نور کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخدا الحمدللہ رب العالمین۔